نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ لیسن نمبر 72 آیت نمبر 64 to 69 سورۃ آل عمران۔ پچھلی آیات میں بھی پچھلے لیسن میں ہم یہود و نصارہ سے متعلق آیات کو ہی پڑھ رہے تھے، مزید انہی سے خطاب ہے، دیکھتے ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ طرف ایک بات کے جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ یہاں پر کل کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ یہ بات اہل کتاب سے کہیے۔ اس سے پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان کو خطاب کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس سے مراد کوئی اہم بات ہوتی ہے جس کا سننا اور اس پر غور کرنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے کچھ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بات آگے پہنچائیے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بات نہایت اہم ہے۔ آپ یہ بات اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، آپ کو پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اس سے قرآن مجید کی صداقت بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں، کیونکہ جب کوئی خود اپنا کلام لکھتا ہے تو وہ کل کہہ دیجئے کر کے تو نہیں لکھے گا نا، کیونکہ وہ تو خود ہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو بارہا اس میں آیا ہے کہ کل آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ کو جو پیغام پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ آپ پہنچا دیجئے کہ یہ ایک اہم پیغام ہے، آپ اس کو پہنچانے کا حق ادا کر دیجئے۔ تو فرمایا اے اہل یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، ایک کلمے ایک بات کی طرف آؤ۔ کون سے کلمے؟ کلمہ توحید کی طرف، یعنی توحید کے پیغام کی طرف۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر، انبیاء، ان سب کی جو دنیا میں بھیجے تھے، ان سب کی آمد کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا، ایک ہی سب کا مشترک پیغام تھا، توحید۔ تمام پیغمبروں کی اصل تعلیم ہی توحید کی تعلیم ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے اور اس کو ایک مانا جائے۔ اور جیسا کہ آپ کو لفظی وضاحت میں بتایا تھا کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہیں یعنی عزت بخشے گی، جو تمہارے درجات بلند کرے گی، سو وہ بات کوئی نئی بات نہیں بلکہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی جو چیز لائے تھے وہ یہی پیغام تھا، ٹھیک ہے؟ اور جو موسیٰ علیہ السلام پیغام لائے تھے وہی عیسیٰ علیہ السلام بھی لائے تھے۔ اور دعوت کیا ہے؟ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ جیسے یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے مسیح کو اللہ کے ساتھ الہ کا درجہ دیا تو کہا کہ اس سے پرہیز کرو۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ اس بات کی مزید وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ عدی بن حاتم عیسائی تھے، مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے خاص طور پر عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے علماء اور مشائخ کی پوجا نہیں کرتے، نہ ہی ان کی عبادت کرتے ہیں، تو قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، تو ہم تو کسی کو رب نہیں بناتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے علماء کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتے؟
تو انہوں نے کہا ہاں ہم ایسا تو کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ رب بنانے کا مطلب ہے کہ ان کی ایسی اطاعت کرنا جیسی اطاعت اللہ کا حق ہے، جیسی بات اللہ کی مانی جاتی ہے۔ اور یہ ترمذی کی روایت تھی۔ تو یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم مسیح کو اللہ کا بیٹا نہ بناؤ اور الہ مت سمجھو، اور اسی طرح اپنے علماء کو اپنا رب مت سمجھو۔ قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں مزید اس بات کی وضاحت آتی ہے کہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا ہے۔ یہاں پر انہیں اس بات سے روکا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی اللہ کی اطاعت ہو وہاں پر کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، یعنی جہاں اللہ کا حکم آ جائے پھر کوئی بھی انسان خواہ وہ مرتبے میں، درجے میں، عزت میں، مقام میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، کتنی بھی اس کی اہمیت کیوں نہ ہو، مگر پھر اس کی بات نہیں جو ہے وہ مانی جائے گی۔ اور اس مشکل کا بہت سے لوگ بھی شکار رہتے ہیں، اور جیسے کہ کبھی پیرنٹس کے معاملات میں بھی ایسا ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ یہ بھی ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ کی بات مانیں، ہاں وہ اللہ کی بات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو اللہ کے حکم کے مطابق ماں باپ جو بھی کہیں انہیں ماننا لازم ہے، لیکن جہاں بھی اللہ کی بات سے بات ٹکراتی ہو پھر وہاں پہ بات ماننا جائز نہیں۔ اسی طرح شوہر کی اطاعت، مگر جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں اللہ کی اطاعت لازم رہتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی لے آتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہو جاتا ہے، شرک فی الحکم ہو جاتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو کہو گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یعنی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانیں تو پھر آپ کہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی اطاعت گزار ہیں، اور اگر تم نہیں ہوتے تو تمہاری مرضی۔ یہاں پہ ہمیں تبلیغ کا ایک بہترین طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ لوگوں سے بات کریں تو ان کے لیول پر بات کریں، اختلافی معاملات پر بات نہ کریں، بات وہاں سے شروع کریں جہاں باہمی موافقت پیدا ہونے کے زیادہ چانسز ہوں۔ تو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب کو ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو آپ اور ان کے بیچ ایک جیسی ہے۔ بات یہ ہے کہ توحید ثابت نہیں ہوتی کہ جب تک کہ نفی اور اثبات دونوں نہ ہوں۔ نفی کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور اثبات کیا ہے، الا اللہ کہنا۔ تو جب تک کوئی لا الہ نہ کہے اس کا الا اللہ قبول نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہی مالک ہے، وہ سب سے بڑا ہے، حتیٰ کہ آج بھی مشرکین کہتے ہیں کہ ہاں ایک سپریم پاور ہے، مگر اس کے ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی خطا اور غلطی ہے۔ صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں۔ یاد رکھیں جب تک اللہ کے سوا دوسرے سارے معبودوں کی نفی نہ کی جائے، کیونکہ صرف اللہ کو دنیا میں بہت سے لوگ مانتے ہیں، اور دوسرا دین کی دعوت دیتے ہوئے اہل کتاب کو ایک حد تک موافقت کی بات تو ٹھیک ہے کہنا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بہت سی باتیں ملتی ہیں، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ فرق نہیں، یہ غلط ہوگا۔ اس لیے آخر میں کہا گیا کہ اگر تم اس توحید کی بات کو نہیں مانتے تو یاد رکھو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اے اہل کتاب کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم کے معاملے میں، اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں کیا بحث تھی؟
یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے۔ ہر ایک ان کو اپنے گروہ میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے بعد آئے تھے، تورات اور انجیل تو بعد میں اتری، ابراہیم علیہ السلام تو ان سے پہلے تھے، تو وہ تمہارے ان گروہوں میں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اس آیت کے پس منظر میں ابن اسحاق نے ایک روایت بیان کی ہے کہ جب وفد نجران جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے، تو اتنے میں یہود کو پتہ چلا کہ نصرانی جو ہیں ان کا ایک گروہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے، تو وہ بھی آگے، ان کے علماء کا بھی ایک گروہ وہاں آ گیا۔ ٹھیک ہے، آپس میں باتیں کرتے کرتے جھگڑنے لگے، اور جھگڑنا کیا تھا کہ یہود کہنے لگے کہ ابراہیم یہودی تھے، اور نصارہ کہنے لگے کہ وہ عیسائی تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے معاملے میں کیسے جھگڑ رہے ہو؟ وہ تم سے بہت پہلے تھے، اور تورات اور انجیل تو بعد میں آئی ہیں، اور یہ فرقے جو تم نے بنا لیے ہیں یہ تم نے بعد میں بنائے ہیں۔ ابراہیم ان چیزوں سے بہت بلند و بالا تھے، اگر تم عقل استعمال کرو تو تمہیں بات سمجھ آ جائے۔ جھگڑوں سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کے معاملے میں عقل استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارا دین جو دین اسلام ہے وہ بلائنڈ فیتھ کا نام نہیں ہے۔ دین کے معاملات میں جہاں اختلاف ہو وہاں اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے عقل سے بھی کام لینا ہے۔ فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ تم وہ لوگ ہو، تم جھگڑتے ہو جس معاملے میں تمہیں علم ہے۔ تم وہ لوگ ہو، کس کو خطاب ہے یہاں پہ؟ یہود و نصارہ کو، کہ یعنی تمہیں بات کا پتہ بھی ہے پھر بھی تم جان بوجھ کر جھگڑتے ہو۔ کس چیز کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو پیشن گوئیاں ان کے پاس تھی، ان کو ان کا علم تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ رسول برحق ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے، تو وہ آپ کو جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ آپ نبی برحق ہیں، پھر بھی آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور اس معاملے میں اختلاف کرتے ہو پھر تم۔ فرمایا فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، کیوں تم جھگڑتے ہو اس معاملے میں جس کا تمہیں علم نہیں کہ دین ابراہیمی کیا تھا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کس چیز کو؟ ابراہیم کے معاملے کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے کو، ان کی شان اور حالت کو، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں صرف اللہ کا علم ہی کامل ہے، لہٰذا جو کچھ اللہ تمہیں دے رہا ہے وہ لے لو۔ اللہ کی بات ہی برحق ہے، درست ہے۔ اگر ہم مسلمانوں میں بھی اختلاف اور بحث و مباحثہ اور جھگڑوں کے جو معاملات کو ہم دیکھیں تو دین کی باتوں پر جب لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے اکثر کو علم ہی نہیں ہوتا، وہ صحیح جانتے نہیں ہوتے، انہوں نے تو دین کو پڑھا ہی نہیں ہوتا، وہ صرف باپ دادا کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، جو سنا دیکھا گھر سے یا کسی مسجد سے کچھ سن لیا تو وہ انہی باتوں کو بس برحق سمجھتے ہیں، انہیں دلائل وغیرہ کچھ نہیں آتے۔ اب بغیر علم کے جھگڑا کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دین ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل سے کام لو، اور مزید پھر ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن کو اللہ واضح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، دونوں فرقے یعنی باطل ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات دو فریق جو جھگڑنے والے ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی درست نہیں ہوتا،
کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دو جو جھگڑے ہوتے ہیں لوگ، ان میں سے ایک ٹھیک ہوتا ہے اور ایک ان میں سے غلط ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس کیس میں تھا یہود و نصارہ کے، دونوں ہی اپنی جگہ غلط تھے اور دونوں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ درست۔ یہ کسی بھی جھگڑے میں، کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اب یہ توحید جو ہے، توحید ابراہیمی کی اللہ نے بات یہاں پہ واضح کی، ثابت کی۔ اللہ نے ایک طرف کہا کہ وہ یکسو مسلمان تھے، بلکہ اس بات کی بھی نفی کی کہ وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ کسی بھی بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کے دونوں پہلوؤں پر غور کیا کریں، مثبت بھی اور منفی۔ تو دین کے بارے میں کچھ وضاحت کرنی ہو تو ساری بات دونوں طرح سے بیان کریں کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ یکسو مسلمان تھے، تو اصل میں یہود و نصارہ کی جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں اور اپنے کاموں کی تائید میں وہ انہی کا نام پیش کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نہ تو یہودی ہیں اور نہ عیسائی۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو اتنے فرقے بن گئے ہیں، یہ پہلے تو نہ تھے۔ یہ سب چیزیں کب آئی؟ بعد میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت یہ نہ تھی، قرآن و سنت کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ جیسے ابراہیم کا نام کیا ہے؟ یکسو مسلمان، جو بغیر آگے پیچھے کسی چیز کے جو ہے وہ سیدھا چلنے والا۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ یا ابراہیم الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی صرف ان کا نام لینے سے تم ان کے قریب نہیں ہو جاؤ گے جب تک کہ انہیں فالو نہ کرو۔ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ سورۃ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، ان کو علم عطا کرتا ہے اور ان پر زندگی کی حقیقتیں کھولتا ہے۔ تو یہاں جھگڑنے والوں میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ بات یہ ہے کہ تم ابراہیم کے قریب نہیں ہو، ابراہیم کے قریب وہ ہیں جو اس کی پیروی کریں۔ تم تو ان کی پیروی کیا، تم تو شرک میں مبتلا ہوگے، تو صرف نام سے تعلق سے کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ وہ نہ کرے کہ جو ابراہیم نے کیا۔ اور پھر گواہی دی اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم سے قریب ترین ہیں، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کوئی دوست ہوتا ہے، یعنی تمام انبیاء کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام انبیاء کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا ہے، لیکن اس بھائی چارے میں بھی خاص قرب جو ہے وہ قرب کا مقام ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے بہت سے دوست ہوتے ہیں، لیکن دوستوں میں سے بھی کوئی ایک آپ کے قریب ہوتا ہے، آپ کے درجے ہوتے ہیں نا تعلق میں لوگوں کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے انبیاء میں سے کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور ان میں سے میرا دوست میرے باپ اور میرے رب کے خلیل جو ہیں ابراہیم ہیں۔ پھر آپ نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی۔ اس لیے دیکھیں درود شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس کا نام آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ حالانکہ انبیاء تو اور بہت سے ہیں، لیکن خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے بیان میں اور طریقوں میں
ابراہیم علیہ السلام کے بہت قریب تھے۔ اور یہ جو آخر میں کہا گیا ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، لیکن اس ولایت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کون سا عمل کرنا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل، ان کا سب کچھ اللہ کے لیے تھا، ان کے اندر اخلاص تھا، یکسو تھے، اللہ کی خاطر ہر قربانی کی انہوں نے، ہر ایک کی مخالفت مول کر ہر ایک کو چھوڑا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ صرف کچھ لوگ بس اولیاء اللہ ہیں اور باقی تو کوئی یہ نہیں بن سکتا اور نہ ہی ان کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ ولی ہے سارے مومنوں کا، اس میں کوئی خاص تخصیص نہیں کہ فلاں علاقے کا یا شکلوں یا رنگ کا یا جو لوگ ہیں وہ ہی اللہ کے ولی ہوں گے اور باقی کوئی ولی نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ محبت اور دشمنی اللہ کے لیے، کسی کا قرب اور کسی کی دوری اللہ کے لیے، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جتنا جتنا ایمان مکمل ہوگا، آپ کے سب کام اللہ کے لیے ہوں گے، اتنا آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے محبت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے لیے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اصل میں کیا محبت ہوتی ہے؟ اس کے ذریعے سے آپ سے قرب محسوس کرتے ہیں آپ اس کا، اللہ کا۔ کوئی بھی عمل جس سے آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو وہ آپ کو ولایت کے درجے پر لے جاتا ہے۔ اور پھر اولیاء کے درجے پر اسی طرح نماز میں سجدہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت کا پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب اس سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ جو ہے وہ جنت کے کتنے درجے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بتاؤں قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے میرے قریب ترین کون ہوگا؟ فرمایا جو اپنے کندھے جھکا کر رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا پوسچر خراب کر لیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہے، وہ جو محبت کرتے ہیں اور کیے جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نخرے میں اپنے آپ میں نہیں رہتے، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، ایمان تو اللہ کے وہ قریب ہوتے ہیں۔ انسان کو اسی طرح بہت سے عمل ہیں جو اللہ کے قریب ترین کرتے چلے جاتے ہیں، نماز ہے، قرآن ہے، اچھا اخلاق ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کاش وہ تم کو گمراہ کر سکیں۔ اہل کتاب کون؟ یعنی یہود و نصارہ۔ ان کا گروہ کون سا ہے؟ ان کے علماء یا ان کے جو ٹاپ کے لیڈرز تھے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کریں، تمہیں بھٹکا دیں۔ کہاں سے؟ دین سے، تمہیں تمہارے دین سے بھٹکا دیں، یعنی دور کر دیں، تم دین کی طرف نہ آؤ، کسی طریقے سے دین کا مذاق اڑا کے یا دین میں شکوک و شبہات پیدا کر کے کہ اچھا دیکھو تمہارا پروفٹ تو ایسا تھا، تمہاری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح کا تمام تر جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے دین کے خلاف، یہ آج سے نہیں شروع سے چلا آ رہا ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے ہٹا دیں تاکہ وہ جو ولایت کا درجہ ہے وہ ان سے چھن جائے، ان کی آخرت ختم ہو جائے۔ چونکہ شیطان حاسد ہے نا، تو یہ دوسروں کے دلوں میں بھی حسد ڈالتا ہے۔ جیسے دیکھیں ایک بچہ اگر ماں کے قریب ہوتا ہے تو دوسرا کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے، اسے دھکے دیتا ہے، وہاں سے ہٹاتا ہے۔ لیکن جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں تب دھکے تو نہیں دیتے، مگر اور بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو دھکے دینے سے بھی خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ ہر لیول پر ہوتا ہے کہ دوسرے کو ہٹا کر اپنی جگہ بنائی جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور شان ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ کیا چاہتے تھے کہ وہ نبی ان کی قوم میں سے ہو، جب وہ ان کی قوم میں سے نہیں آئے تو پھر ان کو
نسلی تعصب نے آ گھیرا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم نہیں مانیں گے تو کوئی بھی نہیں مانے گا، لیکن ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا، اور جب تک یہ صورتحال ہوئی اس وقت تک بہت سے وفد بھی آنے لگے تھے۔ اب دیکھیں کہ جس سے آپ لوگوں کو دور کرنا چاہیں تو اور لوگ کیا ہے اس کے قریب آنے لگیں تو اب کیا ہوگا؟ حسد میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو ان کے حسد میں بھی مزید اضافہ ہوا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اچھا ایسے تو لوگ باز نہیں آتے ایمان سے، تو اب کوئی اور طریقہ کرو کہ یہ علم جو ہے وہ ایسا کرو کہ یہ مسلمان بھی رہیں اور مسلمان نہ بھی رہیں، نان مسلم بیچ کی چیز میں رہیں، اور یہ بیچ کی چیز جو ہوتی ہے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور وہ اسلام پر بھی نہ ہو، یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھیں کہ منفی پروپیگنڈے کے اثر سے بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہنے کو مسلمان ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ خود اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی اصلیت کھول کر بتا رہے ہیں۔ ود جو ہے نا، خالص سے بھی خالص محبت، یعنی شدید خواہش ہے ان کی کہ یہ تمہیں بھٹکا دیں، تم صرف نام کے مسلمان رہ جاؤ، لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ بھٹکا رہے مگر اپنے آپ کو، یعنی اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خود اس برائی کی لپیٹ میں آتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون فطرت ہے۔ آپ کسی کے لیے اچھا چاہیں گے تو اللہ آپ کے لیے اچھا کر دے گا، آپ کسی کا برا چاہیں گے تو خود آپ کا برا ہوگا۔ آپ کانٹے بوئیں اور آپ کو پھول ملے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو جب آپ انسانوں کی خیر خواہی کریں تو یہ سمجھیں کہ میں خود اپنی بھلائی کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں تو اس کے اوپر احسان نہیں، یہ آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، آپ کو مزید ہدایت ملتی ہے۔ اور اگر آپ کسی کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں تو آپ دراصل خود بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ قرآن میں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسا کہ وہ کر چکے ہیں، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تو تم بھی نہ مانو تاکہ سب برابر ہو جائیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی بہرحال اللہ کی نظر میں ایک عزت ہے۔ قرآن میں ہے کہ تم ساری امتوں میں سے بہترین ہو، چنی ہوئی ہو، یعنی یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے نام کا آنا، ان کا جو ہے ہمارا ان کا فالوور ہونا، ان پر درود بھیجنا درجوں کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جو حاسد ہیں وہ کبھی بھی نہ چاہیں گے کہ تم رحمت للعالمین کے ساتھ منسوب کیے جاؤ، وہ تمہیں اس سے پھیرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو شرف وہ نہ پا سکے وہ تم بھی نہ پا سکو۔ تو یہ کوشش ہر دور میں ہوتی ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں سمجھ نہیں کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، انہیں کتنا خسارہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ سے دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق مانگا کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔